الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدت أمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں اور امت مسلمہ کے مقدس ماں اور بہنوں، اللہ کی رحمت متوجہ ہوئی کہ اللہ رب العزت نے آپ حضرات کو اپنے دربار پہ بلانے کا فیصلہ فرمایا ہے. پتہ نہیں کس کی کون سی نیکی قبول ہو گئی کہ اللہ کی رحمت متوجہ ہو گئی. جسے اللہ در پہ بلا لیتا ہے، پسند فرما لیتا ہے، ہاں وہ تو بڑا ہی خوش نصیب بن جایا کرتا ہے. تو یقیناً بڑی نصیب کی بات ہے کہ اللہ نے آپ حضرات کا انتخاب فرما لی. آؤ میرے در پہ، تمہیں میں نے اپنے در کے لیے منتخب کر لیا. اللہ کرے دل کی گہرائیوں میں اس کی ہم خوشی محسوس کریں. جب صدر صاحب بلاتے ہیں، 5 منٹ کا وقت دیتے ہیں، آدھا گھنٹہ لے لیتے ہیں، طبیعت بے چین نہیں ہوتی. ارے میاں 5 منٹ کے لیے کہتے، آدھا گھنٹہ میرے ساتھ بیٹھ گیا. گورنر صاحب نے وقت 10 منٹ کے لیے دیا تھا، لیکن آدھا گھنٹہ میرے ساتھ بیٹھ گیا. کیا مطلب؟ ملاقات کو اعزاز سمجھا ہے، اپنے پاس بلانے کو اپنے لیے اعزاز سمجھا ہے تو خوشی ہوتی ہے. اللہ کرے ہم اس خوشی کو دل کے گہرائی تو میرے عزیزو، اللہ کرے ہم اس خوشی کو ہر لمحے محسوس کریں کہ کہاں جا رہے ہیں. اللہ کے دربار پہ. کس نے بلایا ہے؟ مولا نے بلایا ہے. اس خیال میں بھی مزہ آئے، اوہو پھر تو یہ سفر بڑا قیمتی بن جائے گا، پھر تو یہ سفر بڑا قیمتی بن جائے گا کہ اس کے تصور سے بھی مزہ آنے لگ جائے، اس کے خیال سے بھی مزہ آنے لگ جائے. حضرت پوری رحمۃ اللہ علیہ ایک ہمارے بزرگ گزرے ہیں، بس اوقات عصر کے بعد چہل قدمی کیا کرتے تھے. چہل قدمی تو قرآن کی ایک آیت پڑھتے پڑھتے پورا یہ وقت مغرب کا، عصر سے مغرب کا لذت لیتے لیتے گزر جاتا. وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا. اللہ خود اپنے ہاتھوں سے انہیں شراب طہور پلائے گا. یہ مزہ عاشق ہی سمجھ سکتا ہے کہ جب محبوب اسے کہہ دے کہ میں تجھے اپنے ہاتھوں سے پلاؤں گا تو کیا مزہ آتا ہے. اس تصور میں کیا مزہ ہے، یعنی اس کا مزہ عاشق ہی محسوس کر سکتا ہے جسے اس کا محبوب کہہ دے ہم تجھے خود اپنے ہاتھوں سے کھلائیں گے پلائیں گے. ہاں
تو یہ عاشق ہی محسوس کرتا ہے جسے محبوب یہ کہہ دے آؤ ہم تمہاری ملاقات کرنا چاہتے ہیں، آؤ ہم تمہاری ملاقات کرنا چاہتے ہیں. تو اس تصور میں بھی ایک مزہ آئے، اس خیال میں بھی ایک مزہ آئے. کس نے بلایا؟ میرے محبوب نے مجھے بلایا. تو میرے عزیزو، یہ سب نصیب کی باتیں ہیں. وہاں جانا تو سچی بات یہ ہے کہ پیسوں کے بل بوتے پہ کوئی نہیں جاتا، دولت عہدے کی بنیاد پہ کوئی نہیں جاتا، وسائل دنیا کی بنیاد پہ کوئی. کتنے ہیں ساری دنیا کی خاک چھانی ہے لیکن رب کے در پہ نہ جا سکے اب تک. کتنے ہیں؟ کتنے جنہوں نے زندگی میں ساری دنیا کی خاک چھانی ہے لیکن نہیں نصیب جاگے کہ وہ اللہ کے در بھی پہنچ جاتا، ہاں، اور یوں ہی دنیا سے چلا گیا. کتنے ہیں؟ تو یہ تو نصیب کی بات ہے. اللہ کرے ہمیں اس سفر کی اللہ قدر نصیب فرما دے، ہاں، اس کی برکتیں نصیب فرما دے. تو بہت بڑا عمل ہے حج. پیارے نبی تشریف فرما تھے. ایک شخص آیا، بڑے ہی سفید کپڑے پہنے ہوئے، صاف ستھرا لباس، جسم پہ گرد بھی کوئی نہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب ہوا، زانوں سے زانوں ملا لیے. صحابہ کہتے ہیں ہم بھی حیران ہیں اس شخص پر، دیکھنے میں اجنبی لگتا ہے اس لیے کہ ہم میں سے کوئی اسے جانتا نہیں. یہاں کا ہوتا تو جان پہچان ہوتی، لیکن لباس سے یہاں کا لگتا ہے اس لیے کہ سفر کے اثرات کوئی نہیں، گرد کوئی نہیں کپڑوں پہ. ہم اسے بڑے حیران نظروں سے دیکھ رہے، کون آ گیا یہ، اور اتنا بے تکلف پیارے نبی کے ساتھ یوں بیٹھ گیا. آتے ساتھ ہی اس نے ایک سوال کیا، مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ یا رسول اللہ مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ پیارے نبی نے فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. پیارے نبی نے ساری ایمانیات گنا دی. اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، ملائکہ پر ایمان، کتابوں پر ایمان، آخرت کے دن پر ایمان، مرنے کے بعد کی زندگی پر ایمان. ان سب کا نام ایمانیات ہے. یہ ایمان ہے. ان ایمانیات پر ایک نبی کے لیے بھی ایمان لانا ضروری ہے اور ایک ہم جیسے گناہ گار بندوں کے لیے بھی ایمان لانا ضروری ہے. یہ تو ضروری ہے. ان میں سے کسی ایک پر بھی ایمان نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے. اس میں تو سب برابر ہیں. جو نبی کے لیے ہے وہ ایک امتی اور گناہ گار کے لیے بھی ہے، گناہ گار مسلمان کے لیے. ایک اور چیز بھی ہوتی ہے، ایک اور چیز، وہ ایمان کی کیفیت ہے. ایمان کی کیفیت ہے. وہ کیا ہے؟ وہ بڑھتی ہے، وہ بڑھتی ہے، وہ گھٹتی ہے. وہ اتنی بڑھتی ہے کہ پیارے نبی فرمانے لگے لو وزن ایمان و ابی بکر ما ساہری امہ لرجح ایمان و ابی بکر. ایک طرف صدیق کا ایمان رکھ دیا جائے اور ایک طرف ساری امت کا ایمان رکھ دیا جائے تو صدیق کا ایمان سب پہ بھاری ہے. ہاں، ایک یہ ایمان، ایمان کی کیفیت، ایمان کا نور، ایمان کی روشنی، یہ ایک الگ چیز ہے. یہ بڑھتی بھی ہے، گھٹتی بھی ہے. اتنا ایمان بڑھتا اتنا ہے کہ پیارے نبی کہنے لگے عمر، عثمان و علی، سارے صحابہ، تابعین، صلحاء، علماء، فقہاء، محدثین، اس امت کے سارے ایمان والے اکٹھے ہو جائیں. ان کا ایمان ایک طرف، اکیلے صدیق کا ایمان ایک طرف. سبحان اللہ، اتنا بڑھیا ایمان کی روشنی کہ سب پہ بھاری ہو جائے. کیا ایمان ہوگا؟ ایک یہ ایمان ہے، ایک یہ ایمان. ایک ایمانیات ہیں جس پر سب کے لیے ایمان یکساں لانا ضروری ہے، نبی کے لیے بھی، امتی کے لیے بھی. تو اس آنے والے نے سوال کیا کیا ایمان ہے؟ تو آپ نے ایمانیات بتائے. اس آنے والے نے کہا صدقت، آپ نے سچ کہا.
آپ نے صحیح ایمانیات بتائی. اسی طرح ایک ایمان کا نور ہے میرے عزیزو، اس کی بھی کچھ علامت ہوتی ہے، اس کی بھی کچھ علامت ہوتی ہے کہ پتہ نہیں ایمان کا نور ہے بھی یا نہیں. ایک شخص حضور کی خدمت میں آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ مل ایمان، مل ایمان، کوئی ایمان کی ایسی علامت بتائیں کہ میں بھی دیکھ سکوں کہ میں ایمان والا ہوں بھی صحیح کہ نہیں، ایمان کی روشنی ہے ہی کہ نہیں، یا مردم شماری کا صرف مسلمان رہ گیا، یا میرے ابا اماں نے صرف مسلمانوں کسی چند رسمیں رکھ لی، میرا نام مسلمانوں کا سا رکھ دیا، یا دنیا مجھے ایمان والی سمجھتی ہے. کچھ مجھے ایسی علامت بتائیں کہ وہ اس گھڑی سے پہلے پہلے جہاں کھڑے کھوٹے کی پہچان ہونے والی ہے، جہاں اندر کی بات باہر آ جائے گی، وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، جہاں اندر کی بات باہر آ جائے گی، وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اس سے پہلے پہلے میں اندازہ کر سکوں کہ اندر ہے کیا، ایمان کی روشنی بھی ہے کہ نہیں. کہنے لگا یا رسول اللہ مل ایمان، کوئی ایسا پیمانہ بتا دیں اس پیمانے میں دیکھ سکوں میں ایمان والا ہوں، کوئی ایسا آئینہ دکھا دے میں اپنی ایمانی زندگی اس میں دیکھ سکوں کہ ہے کہ نہیں. تو پیارے نبی نے کیا فرمایا، اذا سرتک حسنتک وساءتک سیئتک فانت مؤمن، جب تجھے تیری نیکی خوش کر دے، ساری دنیا ہاتھ سے چھوٹ جائے، نیکی کی زندگی مل جائے، تیرے اندر بہار آ جائے، کوئی بات نہیں، کچھ نہیں گیا، نیکی آ گئی تو سب کچھ آ گیا. وساءتک سیئتک، اور جب تیری زندگی میں اللہ کی نافرمانی ہو جائے، تو بے چین ہو جائے، بے چین ہو جائے، اگر یہ کیفیت ہے سمجھ لے تو صاحب ایمان والا ہے. اللہ کرے یہ ایمان کی روشنی ہمیں بھی نصیب ہو جائے. ہاں میرے عزیزو، جب آنکھوں میں روشنی ہوتی ہے، آنکھوں میں روشنی ہوتی ہے تو گھر میں چھوٹا سا سانپ بھی آ جائے، چھوٹا سا بچھو بھی آ جائے، آگ کی چھوٹی سی چنگاری بھی میرے بستر پہ آ جائے تو بے چینی ہوتی ہی نہیں ہوتی، اس لیے کہ آنکھوں کی روشنی دیکھ رہی. ہلاکت ہے اس میں، ہلاکت ہے اس میں. یہ چراغ، یہ شعلہ بھڑکے گا، گھر جل جائے گا، یہ سانپ کا بچہ کاٹے گا، کسی کی جان لے لے گا، یہ بچھو بھی کسی کی جان لینے کا ذریعہ بنے گا. یہ سر کی آنکھوں کی روشنی بتا رہی ہے نا، کہاں چین رہتا ہے. کوئی صاحب ایمان ہو اور کسی کو اللہ دل کی آنکھوں کی روشنی دے دے، ایمان کی روشنی دے دے، وہ کہاں پھر اپنے گھر میں گناہ برداشت کر سکتا ہے، پھر کہاں وہ اپنے فیکٹری میں گناہ برداشت کر سکتا ہے، پھر وہ کہاں اپنے دفتر میں گناہ برداشت کر سکتا ہے، پھر وہ کہاں اپنی اولاد میں گناہ برداشت کر سکتا ہے، پھر وہ کہاں اپنی زندگی میں گناہ برداشت اگر اس کی آنکھیں ہیں تو نہیں برداشت کر سکتا. جیسے ایک باپ اپنے بیٹے کو سانپ میں لپٹا نہیں دیکھ سکتا، ایک صاحب ایمان اپنے بچے کو گناہوں میں لپٹا نہیں دیکھ سکتا. جیسے ایک شوہر اپنی بیوی کو گناہوں میں نہیں، ایک اپنے سانپ اور بچھو کے درمیان نہیں دیکھ سکتا، اسی طرح ایک صاحب ایمان شوہر اپنی بیوی کو گناہوں میں نہیں دیکھ سکتا. جیسے ایک بہنا اور بیٹی اپنے باپ اور اپنے بھائی کو جسے کہیں کہ آگ کے اندر نہیں دیکھ سکتی، ایک صاحب ایمان بچی اور بیٹی اور بہنوں کبھی اپنے بھائی اور اپنے بیٹے کو گناہوں کی نافرمانیوں کی آگ میں نہیں دیکھ سکتے. یہ ایمان کی روشنی ہے. تو کہنے لگا یا رسول اللہ مل ایمان، کیسے پتہ چلے گا میری دل کی ایمان کی روشنی ہے بھی یا نہیں؟ خالی رسمن مسلمان ہوں، دنیا مجھے کہتی ہے ایمان والا، اہل ایمان کے محفلوں میں میرا اٹھنا بیٹھنا ہے، پتہ نہیں ایسا نہ ہو کہ جب موت کی گھڑی آ جائے، جہاں کھڑے کھوٹے کی پہچان ہوتی، یہاں تو کوئی پہچان ہی ختم ہو گئی، یہاں تو کھڑا بھی کھوٹا بن جاتا ہے اور کھوٹا بھی کھڑے کا روپ اپنا لیتا ہے. یہاں تو کھوٹ ہے، لیکن ایک دن ہے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، الگ ہو جاؤ، بہت ہو گئی، تم دنیا میں خلط ملط ہو کے رہے، بہت ہو گئی، اب کھڑا کھوٹا الگ ہوگا، اب الگ الگ ہوگا، اب زبان کے بول نہیں چلیں گے. ہاں اب کیا چلے گا؟ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، جو سینوں میں ہے وہ باہر نکالا جائے گا.
وہ باہر نکالا جائے گا۔ تو یہ ایمان کی کیفیت ہے، یہ ایمان کا نور، یہ بڑھتا بھی ہے گھٹتا بھی ہے۔ تو اس شخص نے آگ گھٹتا بھی ہے، تو اس شخص نے آگ گھٹتا بھی ہے۔